Welcome to this lecture on Pakistan studies. Our topic is the schemes for independence. It means that today we will be discussing some political struggle for the independence which was carried out during the British rule in India, especially by the Muslim League and the pro-Muslim League political leadership. پھر آگے ہم اگر ہسٹری میں جاتے ہیں تو یہ قرارداد پاکستان جس کو بولتے ہیں، ایکچولی یہ قرارداد لاہور ہے اور اس میں بہت سی باتیں مکس اپ ہوئی ہیں، غلط طریقے سے کرائی گئی ہیں، اس کی کریکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا نام قرارداد لاہور ہے اینڈ دیر واز نو مینشننگ آف پاکستان ایون ان دا انٹائر ریزولوشن۔ نام تو چھوڑے، اندر ٹیکسٹ میں بھی ایز سچ کوئی پاکستان کا ذکر نہیں، کیونکہ پاکستان کا نام 33 میں بنا تھا، لیکن یہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغی قسم کے سرکردہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کا پروجیکٹ کیا تھا۔ تو مسلم لیگ جیسے پرو برٹش گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی کو یا اس کی لیڈرشپ کو یہ نام اتنا پسند نہیں آیا۔ ظاہری بات ہے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس نام کو استعمال نہیں کیا ٹل 1940۔ تو اس قرارداد کا نام تو قرارداد لاہور ہے۔ اگلے دنوں جب قرارداد منظور ہوئی تو پریس نے اس قرارداد کو کہا کہ یہ تو قرارداد پاکستان ہے۔ اب مسلم لیگ کو ایک بنا بنایا آئیڈیا آیا کہ بس پاکستان سے ہماری وضاحت ہو جاتی ہے، تو انہوں نے اس کو پاکستان کا نام ایکسیپٹ کر لیا اور پاکستان کا نام اس قرارداد کو بعد کے لوگوں نے، ہمارے پاکستان کے لوگوں نے اس کو پھر قرارداد پاکستان کہا، لیکن جو درست نہیں ہے۔ دوسری اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ اٹ واز پریزنٹڈ آن 23 مارچ اور اس کی جو اپروول ہے وہ 24 مارچ کو ہے۔ اب یہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پریزنٹیشن کی دن امپورٹنٹ ہے یا اپروول کی ہے۔ جس طرح ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ 7 مارچ 1949 کو آبجیکٹیو ریزولوشن پیش ہوا اور یہ 5 دن بعد پاس ہوا، تو ہمارے ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا ہے کہ آبجیکٹیو ریزولوشن تو 12 مارچ، کوئی بھی 7 مارچ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو جس طرح دیگر اس طرح حوالے ہیں، تو کیوں اس کو 23 مارچ کے جو قرارداد ہے جو پیش ہوئی 23 مارچ کو، اپروول تو اس کو 24 مارچ کو ہے، تو میرے خیال میں اس کے ساتھ 24 مارچ کا کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ کے عزیز نے مرڈر آف ہسٹری کتاب لکھی ہے، اس نے ٹیکسٹ بکس کے موازنے کیے ہیں اور اس میں جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کی ہے۔ تو کے عزیز نے جو قرارداد لاہور کا جو ڈرافٹ ہے اس میں کئی ایک غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو اس نے کہا ہے کہ ایک تو اس میں جغرافیائی ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں، جیوگرافیکل ٹرمینالوجیز، 5 ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیو بین یوزڈ، اور ہر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، جیسے کہ ٹیریٹری، جیسے کہ ایریا، جیسے کہ ریجن، جیسے کہ یونٹ، یہ اس میں استعمال ہوئی ہیں، اور وداؤٹ explaining that what does it mean، ایریا سے کیا مراد ہے یا ریجن سے کیا مراد ہے یا دوسرے ٹرمینالوجی سے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ ساورن اسٹیٹ پہ زور دیا گیا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ ساورن لکھا ہے، اسٹیٹ تو ہوتا ہی ساورن ہے، خود مختار ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں کے عزیز یہاں تھوڑے شاید کہ اسٹیٹ کی اس وقت جو اقبال کے ذہن میں اسٹیٹ ایک صوبہ تھا، تو شاید جناح اینڈ ہز ٹیم اس کے ذہن میں بھی اسٹیٹ یہ خطرہ تھا کہ اسٹیٹ سے کوئی لوگ صوبے کی مثال نہ لے لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ ساورن کا لفظ شامل کیا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کو انورٹڈ کاماز میں بند کیا ہے، غیر ضروری طور سے ٹیکسٹ کو انورٹڈ کاما میں بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کئی ایک وہ اٹھائے ہیں اعتراضات، اور ان اعتراضات کو دیکھ کر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محمد علی جناح جو انگریزی سے بہت زیادہ واقف تھے، قانون کے تو وہ ماہر تھے، اس کے سامنے اتنی کمزور قرارداد کیوں کر پیش ہوئی اور اس نے اس میں کیوں کر بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال یہ قرارداد منظور ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسٹیٹس کا مطالبہ تھا، ایک اسٹیٹ کا نہیں تھا، کئی اسٹیٹس کا تھا۔ اب ہمارے کتابوں میں، یہ جعلی کتابوں میں خاص کر، یہ کیا کر دیتے ہیں، یہ اسٹیٹ کا ایس مٹا دیتے ہیں اور اس کو اسٹیٹ لکھ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے،
ہسٹری کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، جو ہوا ہے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ بعض کتابوں میں نے جو دیکھی ہیں اس میں وہ اس کو بریکٹ میں بند کر دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اپنی طرف سے دھوکہ دہی ہے۔ ایز اٹ از جو ٹیکسٹ ہے آپ وہ اٹھائیں اور اس کو پیش کریں۔ باقی جو پاکستان تو ویسے اب بن چکا ہے، اب تو پاکستان بنانے کا سوال نہیں ہے، اب تو پاکستان کو رکھوالی کا سوال ہے کہ اس کی رکھوالی کس طرح ہوگی، اب تو بنانے کا سوال نہیں ہے۔ تو کیوں جھوٹی باتیں جو ہیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اس میں یہ اسٹیٹ پلورل والا اسٹیٹس، یہ پورا ٹیکسٹ اگلے سال مسلم لیگ کے آئین کا حصہ بنا 1941 میں، اور ایز اٹ از یہ آئین کا حصہ رہا، لیکن 1946 میں اس اسٹیٹ سے یہ ایس ہٹایا گیا۔ لیکن یہ کام جو ہے شاید کہ عزیز نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ قرارداد جو پیش ہوئی یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیشن میں پیش ہوئی، جو اینول سیشن ہے، اور پھر یہ آئین کا بھی حصہ بنا۔ اب اس میں تبدیلی کوئی سیشن ہی کر سکتی ہے، سالانہ جو اجلاس ہے وہی کر سکتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی 1946 میں کی تو یہ کس نے کی؟ یہ ایک اجلاس ہوا تھا جب انتخابات ہوئے انڈیا میں، اور جو مسلم لیگ کے پارٹی سے جو لوگ منتخب ہوئے تھے صوبوں کے لیے اور مرکز کے لیے، تو ان منتخب شدہ اراکین کا اجلاس ہوا اور ان اراکین نے یہ ایس مٹانے والا کام کیا۔ اب جو چیز آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کا حصہ تو اینول سیشن وغیرہ سے ہی ختم ہو سکتا ہے، یہ لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایس ختم کرنے کی ایک کوشش ہوئی جو کہ عزیز کی نظر میں وہ درست نہیں ہے۔ فی الحال تک کی اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔